اب آپ آ جائیے حالت احتضار سے، اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ غسل کی ہے. ہم نے تمام کام کر لیے مرنے سے پہلے اور مرنے کی. ہر مسلمان میت کا غسل دوسرے مسلمان پر واجب ہے. دوسرا، یہ واجب سب سے پہلے خود ولی پر ہے. ولی یعنی جو میت کا ولی ہوتا ہے. ولی کے اولیاء کی کئی قسمیں ہیں. مرنے والے کا باپ اگر زندہ ہے تو باپ ولی ہے، پہلا ولی وہ ہے. باپ نہیں ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، اولاد میں بیٹیاں بھی ہے، بیٹے بھی ہے، تو اولویت جو ہے نا بیٹوں کی ہے. بیٹوں میں بڑا بیٹا، اور احتیاط یہ ہے کہ سب باقی بچوں سے بھی. بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیاں، بیٹیوں میں بڑی بیٹی، اگر وہ بھی نہیں ہے تو دادا، وہ بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو پھر آہستہ پہنچتا ہے چچا، نہیں بھائی، بھائیوں میں جو بڑا بھائی ہے، بھائیاں نہیں تو بہنیں، بہنوں میں بڑی بہن، یہ نہیں تو پھر چچا، چچا بھی کوئی نہیں ہے تو خالہ. یہ پوری لسٹ ہے یہ اولویت کی. اس کے بعد ان کی منزل، اس کے بعد ان کی منزل. غسل سب سے پہلے ولی پر واجب ہے، بذات خود اس پر واجب ہے، یا پھر ولی خود آگے بڑھ کر کسی کو اجازت دے، آپ دیجئے، آپ دیجئے. تو یہاں پر ایک شبہ ہے، ایک شک ہے. سوال یہ ہے، مولانا ابھی تو بول رہے سب پر واجب ہے، ولی اجازت نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ابھی تو میں کہہ رہا تھا غسل سب پر واجب ہے، پھر کہہ رہے آپ ولی کی اجازت ضروری ہے. یہ ہے عمل کے صحیح، واجب سب پر ہے، لیکن اس واجب کے صحیح ہونے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. جیسے نماز سب پر واجب ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ نماز واجب ہے آپ پر، لیکن نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی، تو وضو کرنا ضروری ہے. اسی طرح غسل دینا سب پر واجب ہے، لیکن اجازت لینا ولی سے ضروری ہے. ولی اجازت نہ دے تو جس کو اجازت دے کام ختم. کرا کسی کی اجازت نہیں، میں ایسی رکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس سے دشمنی ہے، تو اس وقت آپ اس کی بات کو انکار کریں کہ آگے بڑھ کر غسل دیں گے وہ ٹائم پر. یعنی مطلب مرنے والا کا ولی ہے وہ، اس کے باوجود ایک دشمنی نکالنا چاہے، میں غسل نہیں دینے دوں گا، میں آنکھ کر دیا اس کو، یہ ہے مثال کے طور پر. وہ ٹائم پر آپ ولی کی بات کو اس وقت کوئی یہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو آدمی اجازت کی بات نہیں ہے، یہ توہین کر رہا ہے، یہ لہذا اس کی بات سنی نہیں جائے گی وہ جگہ پر. ورنہ پہلے ولی پر واجب ہے، اور ولی جس کو اجازت دے نائب بنائے. 3، غسل کتنے سال کے میت پر واجب ہے؟ ایک سوال ہے، کتنے سال کے بچے پر یا کتنے سال کے آدمی پر غسل میت دینا واجب ہے؟ جی دینے والا نہیں بول رہا ہوں، میں میت کی بات کر رہا ہوں. دینے والے کے شرائط الگ ہے. میت اگر ماں کی پیٹ سے 4 مہینے کا بچہ ساقط ہو جائے، اس بچے پر بھی میت غسل واجب ہے 4 مہینے. اس لیے کہ 4 مہینے میں ڈاکٹری اعتبار سے بھی اس میں جان پڑ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پر مکمل ہو جاتے ہیں. 4 مہینے کا بچہ جو ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے وہ ساقط ہو گیا تو اس پر آپ غسل واجب ہے. اگر 4 مہینے سے کچھ دن کم ہیں مگر اعضا جو ہے نا پوری طرح مکمل ہو چکے ہیں، اس کے مر کے ساقط ہوا ہے، اس پر بھی غسل واجب ہے. اسی طرح جو بڑے کو دیتے نا، اسی طرح اس بچے پر بھی غسل دینا واجب ہے. یاد رکھ لیجیے 4 مہینے کا بچہ مطلب پیدا ہونے کے 4 مہینے نہیں، پیدا ہونے کے بعد پیٹ کے 4 مہینے کہہ رہا ہوں میں، پیٹ کے 4 مہینے. ہاں 2 مہینے کا بچہ ساقط ہو گیا، 2 مہینے کا حمل، غسل واجب نہیں ہے. اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیں گے اور دفن کر دیں گے. نہ غسل ہے اس کے لیے، نہ کفن ہے، نہ نماز میت ہے. 2 مہینے کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ، 3 مہینے بار بار کہہ رہا ہوں، پیدا ہونے کے بعد کے 2 مہینے نہیں، پیٹ کے 2 مہینے.
لیکن پیٹ کے 4 مہینے مکمل ہو گئے یا 4 مہینے سے کچھ کم ہے تو اس پر غسل دینا، تینوں غسل واجب ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مرد کو مرد ہی دے، یہ سب حالت اختیار میں، عورت کو عورت ہی دے، لیکن شوہر اپنے زوجہ کو دے سکتا ہے، زوجہ اپنی شوہر کو دے سکتی ہے، مگر وہاں پر بھی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ مرد مرد ہی کو دے، عورت عورت ہی کو دے۔ اگر کوئی شوہر ہے، شوہر اپنی زوجہ کی میت کو جو ہے نا غسل دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی بہتر ہے۔ اگر مرد اگر چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پر یہ 5 مہینے کا بچہ چھوٹا، غسل تو واجب ہے 5 مہینے 6 مہینے کے بچے پہ، وہاں پر کیا عورت دے سکتی ہے؟ چھوٹا بچہ بالکل۔ اسی طرح چھوٹی بچی ہے، 4 مہینے کا بچی ہے، 5 مہینے کا حمل شدہ، مرد دے سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی بہتر ہے عورت عورت ہی کو دے، مرد مرد ہی کو دے، یہ ہے۔ اور 5ویں شرط کیا ہے؟ غسل کی جگہ، جو جگہ آپ غسل دے رہے ہیں، فضا، وہ پوری فضا، اور پانی، غسل کے لیے جتنی چیزیں استعمال ہو رہے ہیں، لوٹا، کافور، بیر کا پتا، یہ تمام چیزیں مباح ہو۔ مباح کا مطلب یا آپ کی ملکیت ہو یا کسی کی ملکیت ہو تو اس سے اجازت لیے ہوئے ہو۔ مباح کا مطلب یہاں پر اجازت، آپ بیر کے درخت سے یوں کاٹ کے نہیں لینا، بغیر پوچھے نہیں لانا، مالک سے اجازت ضروری ہے وہاں پہ استعمال کر رہے تو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ، ہم لوگ بیر کے پتے جو لے جاتے ہیں نا میت کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا مالک اگر ہندو ہے تو ہندو سے اجازت لو۔ آپ دکھا جھاڑیوں میں، ہاں ایک ایسی جھاڑی ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، اگ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر غسل کے لیے استعمال ہونے والی ہر چیز کا مباح ہونا ضروری۔ مباح یعنی یا تو آپ کی ملکیت کی چیز ہو یا پھر اجازت لے ہو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ فضا ہو، چاہے استعمال ہونے لوٹے وغیرہ سب۔ 5، اور جو آپ کہہ رہے تھے غسل دینے والے کے شرائط، غسل دینے والا کیسا ہو، کون آگے بڑھ کر غسل دے سکتا ہے؟ پہلی شرط، غسل دینے والا کوئی دیوانہ آدمی نہ ہو۔ البتہ مجبوریوں میں یہ چیزوں کی بھی اجازت ہے، جب کوئی نہیں ہے تو کیا دیوانہ ہی ایک بیچارہ ہے تو اس سے لے سکتے، وہ مجبوریوں کی باتیں نہیں کر رہا اس وقت، اختیار کی باتیں کر رہا ہوں، پوری جتنے شرائط ہیں اختیاری ہے۔ غسل دینے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو۔ دوسری، شیعہ کی میت کے لیے شیعہ ہی ہو، یہ دوسری شرط ہے، اگر مرنے والا شیعہ ہے غسل دینے والا بھی شیعہ ہو، دوسری شرط۔ تیسری شرط وہی جو پہلے کہا میں، مرد کے لیے مرد ہو، عورت کے لیے عورت ہو، تیسری شرط۔ چوتھی شرط، غسل کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہو، یعنی مطلب جانتا ہو شرعی اعتبار سے غسل کیسا دینا ہے، طریقہ سیکھا ہوا ہو، یہ چوتھی شرط۔ 5ویں شرط، ہر غسل سے پہلے قربتاً اللہ کی نیت کرے، یعنی جب وہ پاک صاف کر رہا ہے اس وقت کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب غسل دینا شروع کرے، پہلا غسل کون سا ہے؟ پہلا غسل آب، بولیے بیر کے پتوں کا، دوسرا کافور کا، تیسرا آب خالص۔ 3 غسلوں سے پہلے بھی وہ نیت کرے، غسل دیتا ہوں میں آب بیر کی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے الگ احکام ہے، ابھی اس سچویشن میں نہیں جا رہا ہوں میں، پہلے حالت اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کافور کہیں نہیں ہے، ایسی جگہ پھنس گئے تو کیا حکم ہے؟ اگر بیر کا پتہ کہیں نہیں مل رہا ہے ایسی جگہ، اس کے لیے ایک سچویشن کے لیے الگ ہے، یعنی 3 غسل وہاں پہ بھی دیں گے مگر خالص پانی سے دیں گے، صاف پانی سے، لیکن نیت کریں گے میں خالص پانی سے دے رہا ہوں اس کے بدلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے، میں اس کے متعلق ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف میں عام اختیاری حالات میں 3 غسل، انشاءاللہ طریقہ کل بتاؤں گا، میں ادھر جا رہا ہوں نہیں، صرف میں مستحبات واجبات پہ آ رہا ہوں میں۔ غسل سے پہلے قربتاً اللہ، جو غسل دے رہا ہے
اب سوال یہ کہ غسل دینے والا ہے، ایک کے ساتھ دینے والا مددگار ہے، کیا مددگار کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نیت کرے؟ کہہ رہا واجب اس پر نہیں ہے، مددگار پر، لیکن مددگار بھی نیت کرے بہتر ہے۔ غسل ایک میت کو 2 آدمی بھی دے سکتے ہیں تو دونوں نیت کرے، 3 دے رہے تو تینوں نیت کرے، نیت سب کا کرنا ضروری ہے۔ لیکن 2 آدمی صرف مددگار ہے، لوٹا نکال کے دے رہے ہیں، دینے والا ایک ہے، تو اس صورت میں جو دے رہا ہے اس پر واجب ہے، قربۃ اللہ کی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ غسل آب بیر دیتا ہوں میں، واجب قربۃ اللہ۔ دینے کا طریقہ بالکل غسل جنابت کی طرح ہے، سر اور گردن، پھر سیدھے ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ۔ فرق اتنا کہ ہم کھڑے ہو کر غسل لیتے ہیں، اس کو لٹا کے لینا ہے، اس کا طریقہ بتاؤ۔ اب یہ چیزیں واجب ہے، پورے جتنے بیان کیا نا یہ واجب کفائی ہے، اتنی چیزوں کا آپ ذرا بھی ادھر ادھر کریں گے واجب۔ اب مستحب کیا چیز ہے؟ غسل دینے والا باطہارت ہونا خود بھی، یہ مستحب ہے۔ آپ غسل دے رہے ہیں تو آپ خود بھی باطہارت ہو، وضو کے ساتھ ہو، یہ مستحب ہے۔ دوسری چیز، میت کے داہنی طرف کھڑا ہو غسل دینے والا، مستحب ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اس میں البتہ دکھائی دینے والی چیزیں، ورنہ یہاں پر مستحب چیزیں 11-12 ہے، لیکن یہ جو پکچر میں آپ کو 5-7 چیزیں دکھائی دے رہی، اس لیے میں 7 چیزوں کو یہاں پر لکھا۔ مستحب کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے مستحب اس پکچر میں جو دکھائی دے رہی، غسل جہاں پر دے رہے ہیں وہاں پر چھت ہونا مستحب ہے۔ 1 نمبر چھت، یعنی زیر آسمان دے سکتے آپ، غسل تو ہوتا، غسل غلط نہیں ہوتا، لیکن مستحب جو ہے وہ چھت کے نیچے یا خیمے میں۔ چھت نہیں ہے تو اب خیمہ، ٹینٹ لگا کے، خیمے سے مراد ٹینٹ یا کوئی منڈوا ڈال کے، چھت ہونا ضروری۔ چھت کے نیچے غسل مستحب ہے، یہ پہلا، یہ چھت۔ دوسرا مستحب ہے یہ سیکنڈ جو ہے آپ کو یہ تلوے قبلے کی طرف ہو، یہ قبلہ ہے۔ اب یہ جو ہے قبلہ ادھر ہے، اس پوزیشن میں، یعنی مطلب حالت احتضار ہی کی پوزیشن ہو، جس طرح حالت احتضار میں ہے سیم، تلوے ادھر قبلہ کی طرف، ادھر اس طرح، یہ دوسرا۔ تیسرا، بلندی پہ ہو، آپ دینے کے لیے اس طرح زمین پر بھی لٹا کر غسل دے سکتے ہیں، مطلب کچھ نہیں ملا حصیر پہ لٹا کے دے سکتے، لیکن مستحب بلندی پہ ہو۔ بلندی وہ تختہ ہو، پلنگ ہو، یا پھر جو ہے چبوترا ہو، بلندی ہو۔ یہ تیسرا، یہ دیکھیے تیسرا میں نے تختے کو رکھا۔ چوتھی چیز، سرہانے بلندی پایتی ڈھلان ہو۔ دیکھیں میں نے سرہانے بلندی 4، یہ ایک برابر کے تختے کو یہاں پر تھوڑے سے اینٹ ڈال کے میں نے بلند کر دیا تاکہ پانی ادھر سے نیچے کی طرف آئے۔ یہ 5ویں چیز ہے، چوتھی چیز ہے چھت، تلوا قبلے کی طرف، بلندی جیسے تخت، چوتھا سرہانہ بلندی یعنی پایتی ڈھلان میں ہو، 5واں شرمگاہ پر کپڑا ہو۔ مرد کی میت ہے تو باقی پورے میت پہ کپڑا نہ ہو، لیکن جتنا شرمگاہ کے حصے پہ کپڑا ہو، اور اس کو بھی جو ہے نا دھلانے والا جو ہے نا ہاتھ کو اوپر سے گزارے۔ البتہ غسل سے پہلے مستحب ہے کہ اس کو ایک کپڑا وغیرہ ہاتھ کو باندھ کر بیر سے اس کے شرمگاہ کو صاف کرے، مستحبات میں ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ غسل دینے والا میت کے سرہانے سیدھے جانب کھڑے، یہ پلیس، اگر اس پہ میت ہے سر ادھر ہے تو غسل دینے والا ادھر سر، مستحب۔ اگر کوئی آج تک کسی کو دیکھا آپ نے ادھر کھڑے ہو کر دے رہا ہے تو کوئی اعتراض مت کیجیے، اس نے کچھ نہیں کیا، بس مستحب چیز کو ترک کیا۔ غسل صحیح ہے اپنی جگہ، مستحب ہے ادھر کھڑے ہو کر دینا سیدھے تک۔ اور 7واں، غسل کا پانی کے لیے ایک الگ گڈھا کھدے، پایتی، یہ غسل کا جو مستحب ہے۔ البتہ یہ مستحب جو ہے نا شہروں میں ممکن نہیں ہے، مجبوری ہے وہاں پہ، لہٰذا اس پر آپ جو ہے نا تکرار نہیں کر سکتے کہ
البتہ آپ بہتر یہ ہے کہ سرہانے ایک گڈھا یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اس میں کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، یہ 7 کے 7 پوائنٹ ہمارے پاس ہے۔ البتہ غسل کا پانی ٹوائلٹ یا اس سے پانی میں ملنا جو ہے نا مکروہ ہے، بہت مکروہ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کا پانی ذرا الگ ہو، لیکن شہروں میں ہے یا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ الگ لے جا کر اس کو ایک ایسا گڑھا بنا کے رکھ دیں کہ وہاں پر رکے اس کا پانی۔ عام جو ڈرینیج کا واٹر جو پانی جاتا ہے اس میں نہیں ہوتا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، میں بس اتنا بتا دے رہا ہوں کہ مستحب یہ چیزیں ہیں، اس میں 7 چیزیں اس میں دکھا دیے۔ غسل دینے والا باطہارت ہو، میت کے داہنی طرف کھڑا ہو، میت کسی بلند مقام پر ہو، سر کی جانب بلندی ہو، پیروں کی طرف ڈھلان ہو، میت کے تلوے قبلے کی طرف ہو، غسل کی جگہ چھت ہو، غسل کا پانی جانے کے لیے پایتی ایک گڑھا ہو، غسل دینے والا ذکر کرے ساتھ میں، خاموش نہ رہے، مستحب ہے۔ عفون 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 یعنی اس کے لیے مرنے والے کے لیے استغفار کرتے، استغفر اللہ عفون عفون، انہیں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے غسل دے۔ 9 جو ہے ہر غسل سے پہلے میت کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلائے، یہ بھی ہے، مستحب ہے۔ مطلب کیسے؟ آپ کو 3 غسل ہے نا، 3 غسلوں میں ہر غسل سے پہلے اسی پانی سے، بیر کے پانی سے یہاں سے دھلائے 3 بار، کافور سے پہلے کافور کے پانی سے 3 بار دھلائے، اور اسی طرح خالص پانی سے غسل دینے سے پہلے خالص پانی سے 3 بار ایسے ہاتھوں کو دھلائے میت کے، یہ مستحب ہے البتہ۔ اور اسی طرح کپڑے قمیص وغیرہ پیر کی جانب سے اتارے، سر کی طرف سے نہیں نکالنا، مستحب ہے۔ اگر آپ نہیں اتر رہے ہیں تو ولی سے اجازت لے کے اس کو کٹ کر سکتے، اس کو نکالنے سے سر کی طرف سے نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا حکم ہے کہ مستحب یہ ہے کہ پیروں کی طرف سے اس کے قمیص کو اتارے۔ اور اسی طرح شرمگاہ پر کپڑا ہو، مرد کا بدن ہو تو اس طرح۔ اور اسی طرح جو ہے نا اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے انشاءاللہ مکروہات۔ حرام بھی ایک چیز ہے، حرام 2 چیزیں ہیں اس میں۔ پہلی چیز حرام کیا ہے؟ غسل کا پیسہ لینا حرام ہے، لیکن اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ لے رہا ہے تو وہ صفائی کی نیت سے لے سکتا ہے، آپ صفائی کی نیت سے دے سکتے ہیں، کیونکہ صفائی کرنا واجب نہیں ہے، وہ تو ولی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ غسل ایک دم سے لیٹا کے آپ دھلا نہیں دیتے، آپ اس کو پہلے صاف کرتے، پاک کرتے، ازالہ کرتے، جیسے مطلب تیل لگا ہے، انگوٹھیاں لگے، یہ ہے، اس کو پاک کرتے، یہ پاک کرنے صفائی کا پیسہ لے سکتے۔ اسی طرح نماز میت پڑھانے والے کو بھی تلقین کا دے سکتے ہیں آپ، نماز میت پڑھانے کا نہیں دے سکتے۔ کوئی عالم اگر صرف نماز میت پڑھا کر چلے گئے تو اس کو 1 روپیہ دینا حرام ہے، اور اس کو 1 روپیہ لینا حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا۔ ہاں البتہ وہ تلقین بھی پڑھا دے ساتھ میں، وحشت کی مجلس بھی پڑھ رہے، آپ سب ملا کر وہ مستحبات کو پیسہ دے سکتے، واجب کو پیسہ نہیں دے سکتے۔